اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا وعدہ ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، بڑی جگہوں پر مدد فرمائی ہے۔ حنین کا نام لیا، فرمایا حنین والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ اکبر، کیسے؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، خطرناک صورتحال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی پر اور نبی کے صدقے مومنوں پر بڑا اطمینان نازل کیا۔ انزل جنودا لم تروہا، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے آسمان سے ایسا لشکر نازل کیا لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا، دشمن کو نظر آتا تھا۔ مومنوں کو لشکر نظر نہیں آتا جو آسمان سے آتا ہے، جن کے خلاف نازل ہوا ہے انہیں نظر آتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مومنوں کو لشکر نظر نہیں آتا تاکہ یہ مومن اپنے آپ کو تھوڑا سمجھیں اور طاقت اور ہمت سے لڑتے رہیں۔ دشمنوں کو نظر آئے گا تاکہ دشمن دیکھیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مدینہ سے چند 100 کا لشکر آیا تھا، یہ 5000 کا اچانک کہاں سے آ گیا۔ دشمن پر رعب جاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم کے دشمنوں کو میدان میں شکست دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی کچھ یہاں ہوا۔ مالک بن عوف نام ہے، 30,000 کے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ یہ بنو حوازن، بنو ثقیف، یہ طائف والے اور یہ سارے جتنے ہیں، اوتاس والے، حنین والے، یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ 30,000 کا لشکر آ گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس 10,000 کا لشکر ہے، وہ آگے سے 30,000 ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی بڑا ہے، سامان بھی بڑا ہے، جانور بھی بڑے ہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر کی جاسوسی کے لیے مالک بن عوف جو دشمن کے لشکر کا سپہ سالار ہے، اس نے کچھ افراد بھیجے کہ دیکھ کے آؤ مسلمانوں کا لشکر کیسا ہے، اسلحہ کتنا ہے۔ ہمارے پاس بڑا لشکر ہے، بڑا اسلحہ ہے، 30,000 فوج ہے۔ تو اب مسلمانوں کا لشکر تو 10,000 کا ہے، لیکن جب اس کے جاسوس آئے ہیں تو پورے لشکر میں پھیل گئے، جاسوسی کر کے اسلامی لشکر کی واپس گئے تو ان کے رنگ فک ہو چکے، ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہے، پسینے سے شرابور ہیں، بولتے ہیں تو بولا نہیں جاتا، سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ سپہ سالار پوچھتا ہے میں نے تمہیں بہادر سمجھ کر بھیجا تھا، تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو، یہ کیا تم نے حالت بنا رکھی ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہم سے 2 گنا کم ہے، وہ 10,000 ہے، ہم 30,000 ہیں، تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو اس کے جاسوسوں نے بتایا اے ہمارے سردار کبھی غلطی نہ کرنا، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ 30,000 کا لشکر لے کے واپس چلا جا۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے سپاہی، ایسے فوجی ہیں، ان کے پاس ایسے گھوڑے ہیں جو پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے، ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو اس زمین کا اسلحہ معلوم نہیں ہوتا، وہ فوجی ایسے ہیں جو اس زمین کے رہائشی معلوم نہیں ہوتے، ان کے گھوڑوں کے سم ایسے ہیں کہ ایک لمحے میں وہ 30,000 کا لشکر رون ڈالیں گے۔ لہذا ہماری جاسوسی یہ کہتی ہے
اگر اپنے قوم اور اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کا تو خیر خواہ ہے تو یہ 30,000 کا لشکر لے جا، ورنہ آج شام تک یہاں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے ان کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا، میں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، تم ان کے بن کے آ گئے ہو۔ پھر ایک بہت بڑا شاہ سوار اس نے بھیجا جو پورے لشکر میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس کو بھیجا کہ تو جا۔ جب وہ آیا اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے، اس سے بولا نہیں جاتا تھا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے کہا اے میرے سردار یہ 30,000 کا لشکر واپس لے جا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، صورتحال کیا ہے؟ اس نے کہا صورتحال یہ ہے کہ محمد کے لشکر کے ساتھ کچھ ایسے گھوڑ سوار ہیں جو اس زمین کے گھوڑ سوار اور زمین کے سپاہی نظر نہیں آتے، نہ جانے وہ کس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، روب اتنا ہے جو انہیں دیکھتا ہے وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تیرا لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی وہ ضد میں آیا اور اس نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، ہم 30,000 ہیں وہ 10,000 ہیں۔ جب لڑائی ہوئی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر، گھوڑے کی بجائے مصطفیٰ خچر پر سوار ہیں۔ اب حضرات بتائیے کہ چاق و چوبند جانور تو گھوڑا ہے اس وقت کا، دوڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، دشمن کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اور بڑی تیزی اور پھرتی سے ادھر ادھر اپنا رخ موڑنے کے لیے تو گھوڑا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک سادہ سی خچر پر سوار ہیں، خچر کے اندر، اور وہ بھی مادہ ہے جانور، نر اور مادہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو نر وہ مادہ جانور ہے، خچر ہے بچے دینے والی، اس کے اوپر میرے آقا علیہ السلام سوار ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنا سست جانور جو تیزی سے چل بھی نہیں سکتا، تیزی سے دائیں بائیں بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ظاہری اسباب پر توکل نہیں کرتے۔ یہ سست رفتار سواری آج میرے آقا نے جو پسند فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف سے مطمئن ہیں، حضور کوئی خوف زدہ نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ اس سست رو جانور پر تشریف فرمائیں۔ یہ میرے آقا کی جرات اور بہادری اور کمال حکمت اور کمال دانائی کا پتہ دیتی ہے، شجاعت اور بہادری کی خبر دیتی ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی جلدی نہیں، وہ پورے اطمینان کے ساتھ جم کر میدان میں کھڑے ہیں تاکہ جو دشمن سامنے آئے اللہ تعالیٰ کی آسمانی فوج میری رحمت کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا تہس نہس کر دے، اور یہ جو غلام میں لے کے آیا ہوں ان میں سے کوئی بھی زخمی نہ ہو، آسمان کی فوج مجھے اپنے گھیرے میں لے کر یوں حملہ کریں کہ حملہ کرنے والا نظر نہ آئے، جن کے سر کٹتے ہیں ان کے کٹے ہوئے ساری نظر آتے جائیں۔ اللہ نے یہ سست جانور آج پسند کیا ہوا ہے۔ اور واقعی یہ ہوا کہ حضرت عباس حضور کے چچا جان اور حضرت ابو سفیان، یہ دو، حضرت عباس نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب، یہ دونوں یہاں موجود ہیں۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے لیکن وہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا وہ واقعہ بیان کرنے کے لیے۔ اچھا تو یہ دونوں ہیں، جب اچانک سے ایک مرتبہ تیروں کی بچھاڑ دشمن کی طرف سے ہوئی اور صحابہ کرام ادھر ادھر ہوئے تو سرکار نے چچا جان سے فرمایا چچا جان آواز دو نا مہاجرین اور انصار کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا جان ہیں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے 10 کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی تھی، بغیر کسی سپیکر کے، بغیر کسی اس طرح کے آلے کے 10 میل تک ان کا آواز جاتا تھا۔ تو انہوں نے آواز دی اے اللہ کے شیرو، اللہ کے رسول یہاں ہیں، ادھر آئیں، جہاں سے میری آواز سنتے ہو یہاں آ جاؤ، میں مصطفیٰ کی رکاب تھامے ہوئے ہوں۔ تو جو صحابہ کرام اچانک بھگدڑ مچنے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے وہ دوڑ کر آئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے شیرو دشمن پر ٹوٹ پڑو اللہ کا نام لے کر، اور میرے آقا علیہ السلام نے کنکروں کی ایک مٹھی اٹھائی۔ پہلے میدان بدر میں حضور نے اٹھائے تھے کنکر، آج یہاں میدان حنین میں پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کنکروں کی مٹھی اٹھائی اور فرمایا شاہت الوجوہ، اس طرح حضور نے ایک مٹھی میں کنکر لیے اور پھینکے۔ اب 30,000 کا لشکر ہے، 30,000 کے لشکر میں کوئی سپاہی دشمن کا ایسا نہیں رہا جس کی آنکھوں میں وہ کنکر نہ پڑے ہوں۔ سبحان اللہ، ایک مٹھی میں کنکر ہے، 30,000 کا لشکر ہے۔ حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، تو چہرے سیاہ ہو گئے، ہر ایک کی آنکھوں میں مٹی اور کنکر پڑ گیا، وہ ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، چلا نہیں سکتے کیونکہ نظر نہیں آتا۔ ادھر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شیر، اللہ کے سپاہی، یہ زمینی فوج، وہ آسمانی فوج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 5,000 کی تعداد میں نازل کیے، انہوں نے حملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے غلاموں کو فتح مبارک عطا فرما دی۔ اور یہ جو کنکر پھینکے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب، یہ جو کنکر آپ کے دست نبوت سے پھینکے گئے ہیں، فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے محبوب کے غلاموں، ان کو تم نے کب قتل کیا ہے؟ لیکن اللہ قاتلہم، اللہ نے قتل کیا ہے ان کو۔ سبحان اللہ، اب تلواریں حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں، اللہ فرماتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ پھر وہ جو حضور نے کنکر پھینکے ہیں اور 30,000 کی آنکھوں میں پڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا، انداز کیسا ہے محبوب، جب آپ کنکر پھینک رہے تھے تو آپ نے تو نہیں پھینکے، لیکن اللہ رما، وہ بھی میں نہیں پھینکے تھے۔ اللہ 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 اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہ جو حضور کے دست، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام کہ میرے آقا کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی نیابت فرماتا ہے، ید قدرت کی نیابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ورنہ عقل تو نہیں مانتی کہ ایک مٹھی کنکروں کی 30,000 کی آنکھوں میں پڑ جائے۔ وہ پڑ گئی، کیسے پڑی؟ اللہ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا، محبوب دیکھنے میں وہ تیرا ہاتھ تھا، حقیقت میں وہ کنکر پھینک رہا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو یہ کمال عطا فرمایا۔ میں لکھا کہ یہاں یہ جو 30,000 کا لشکر ہے، اس کی قیادت کرنے والا 120 سال کا بوڑھا بابا ہے، درید اس کا نام ہے۔ اس نے ساری عمر لڑائیوں میں، جنگوں میں، میدان جنگ میں گزاری ہے، اب اسے نظر نہیں آتا، وہ سن کر قیادت کرتا ہے، 30,000 کی لشکر کو وہ مشورے دیتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ میدان جنگ میں وہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا، ایک طرف کھڑے ہو کے بتا رہا تھا مسلمانوں پر ایسے کرو ایسے کرو، معلومات لیتا تھا، اب اسے نظر تو نہیں آتا، تجربے کی بنا پر حضرت ربیعہ نے ایک ہی تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ جب واپس گئے مدینہ شریف تو بڑے فخر سے جا کے بتایا کہ جو پورے 30,000 کے لشکر کو چلا رہا تھا بڈھا درید، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو نے اس کو قتل نہ کرتا تو اچھا تھا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اس نے تیرے آباء و اجداد میں سے 3 غلاموں کو آزاد کیا تھا، بڑا اس نے سلوک کیا۔ حضرت ربیعہ نے ماں سے کہا اماں میں نے کلمہ اپنے پیو دادے کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہوا ہے، میں اپنے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو 3 کی بات کرتی ہیں کہ میرے 3 آباؤ پر اس کا احسان تھا، اگر سارے خاندان پر بھی ہوتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ میرے سامنے اس حیثیت سے نہیں تھا کہ میرے آباؤ اجداد پر اس نے احسان کیا تھا،
اس وقت وہ میرے سامنے اس وجہ سے تھا کہ وہ میرے نبی کا دشمن ہو کے کھڑا تھا. جب دشمن نبی سامنے آ جائے ہم ساری کائنات سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مومن کا یہی کام ہوتا ہے، یہی وہ جہاد ہے، یہی وہ مومن کا طریقہ ہے زندہ رہنے کا، یہی وہ ذریعہ ہے مومنوں کا باعزت اس دنیا میں وقار کا. آج جو کچھ یہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمران کرتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے. امن امن امن. آؤ، یہاں ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے حنین میں، لوگ اکٹھے ہیں. میرے آقا نے ایک صحابی کو فرمایا دیکھو کیوں اکٹھے ہیں؟ گئے، کہا یا رسول اللہ وہاں ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے. میرے آقا ناراض ہوئے، فرمایا حالات جیسے بھی ہوں ہم بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرتے. یہ ہے امن. دشمنوں کی عورت ہے، اس نے اسلام کے خلاف کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے. میرے آقا ناراض ہوئے، فرمایا نہیں، میری شان نہیں ہے کہ میری تلوار عورتوں پر اٹھے یا میرے مجاہدوں کی تلوار عورتوں پر اٹھے. عورتیں اور بچے نہتے ہوتے ہیں، ہم حالت جنگ میں بھی دشمن کو امن عطا فرمانے والے ہیں. یہ ہے امن جو اسلام امن کا درس دیتا ہے. یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں ہمیں جس امن کا سبق پڑھایا جاتا ہے.